بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 3 موضوعات پر بات کریں گے جو انتہائی ضروری ہے۔ پہلے بات کریں گے شیر افضل کا جو جھگڑا ہوا ہے سینیٹر عفنان اللہ کے ساتھ، یہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو شیر افضل مروت کا جو شعیب شاہین کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے، یہ کیا چیز ہے، اس پہ بات کریں گے۔ علی ظفر نے جو دھرنا کیس ہے خادم رضوی کا، اس میں اپنی درخواست جو تھی وہ واپس کیوں لی ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو ایگریشن کے لیے افضل صاحب بات کر رہے ہیں، شیر افضل صاحب، وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک وہ ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیر افضل کا جو مروت صاحب کا جو جھگڑا ہوا ہے عفنان اللہ کے ساتھ۔ عفنان اللہ سینیٹر ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے اس کے والد وفات پا گئے ہیں، جس کا نام تھا مشاہد اللہ خان، تو اس کا نام ہے عفنان اللہ خان۔ تو اس کی جگہ یہ سینیٹر منتخب ہوا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اس کے والد کو۔ لیکن اس کی زبان بھی ایسی ہی تھی جو اس کا اپنا زبان ہے اس کے بیٹے کا، یعنی روز وہ ٹاک شوز میں یا کسی اور فورم پر لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ وہی چیز اس کے بیٹے کے اندر ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں جو جاوید چودھری کا پروگرام تھا، اس میں شیر افضل کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں، تو اس نے ڈائریکٹ عمران خان پر حملہ کیا، گالیاں دی اور یہودی اس کو کہا، ڈائریکٹ یہودی۔ تو اس پر شیر افضل مروت صاحب جو وکیل ہیں عمران خان کے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو لاتوں اور گونسوں سے اس کی پٹائی کر دی، جس کو لوگوں نے برا نہیں مانا۔ حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے اس کو سراہا، کیونکہ ایک شخص کسی کی ذات پر حملہ کرے لیکن عقیدے پر حملہ کرے، اور وہ ان الفاظ میں اور اس تمیزی کے ساتھ کسی کو گالیاں دے، خواہ وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، لوگ اس کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے اور اس کے مخالفت میں وہ آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ تھا۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں شعیب شاہین صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، تو اس کا کیا اختلافات ہے شیر افضل مروت کے ساتھ۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ دونوں آپس میں سوشل میڈیا پر اور ابھی خاص کر ٹی وی پروگرام میں بھی بیانات دینے لگے ہیں، خاص کر شیر افضل صاحب۔ تو یہاں اس چیز کو ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت پارٹی پر جو مشکلات آ چکے ہیں، اس سے زیادہ مشکلات پی ٹی آئی پر آئندہ کبھی آنے والے نہیں ہیں۔ اس سے انشاءاللہ پی ٹی آئی نکل جائے گی، لیکن اس وقت اگر اتنے بڑے وکلاء آپس میں اختلافات کا شکار ہوں گے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس میں ایک کردار ادا کرنا ہوگا جناب حامد خان صاحب کو، وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ان دونوں کی صلح کرا سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپس میں پھر ایک جیسے ٹیم بن کر رہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس وقت اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح کے مسئلوں میں پڑھنے کی۔ تو یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسے لگ رہی ہیں کہ جیسے شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اب بھی غدار موجود ہے، جیسے کہ پہلے تھے، ان سب پر ہم بات کریں گے آگے جا کر۔ تو یہاں جو دھرنا کیس ہے فیض آباد والا، خادم رضوی صاحب والا، اس کو جو سپریم کورٹ نے ابھی چیف جسٹس صاحب نے بڑے دلیرانہ طریقے سے اٹھایا ہوا ہے، تو اس کی جو علی ظفر صاحب نے جو درخواست واپس لی ہے جو کہ دھرنا کیس میں ہے، تو اس پر لوگوں کو بھی حیرانگی ہے۔ اور اس وقت چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ یہ کیوں ہمارا وقت خراب کرتے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنے دیں ایک بار۔ اور اسی طرح اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہی ریمارکس ادا کیے کہ یہ کسی دباؤ کی وجہ سے واپس لے رہے ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ عمران خان کسی دباؤ میں آئے گا یا عمران خان کی وجہ سے یہ کیس واپس، یہ درخواست واپس لی جا سکتی ہے، لیکن آگے جا کر حقائق کھلیں گے کہ آخر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں 58 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اس دھرنا کیس میں خادم رضوی کے۔ تو اب اس کو اس طرح تو چھوڑا نہیں جائے گا، اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جس طرح اٹارنی جنرل سے سوال جواب کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اس سے بھی عوام کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے کہ ہمارے کم از کم ہمارا عدلیہ کڑا ہونے والا ہے۔ اور ساتھ میں اطہر من اللہ صاحب کی جو ریمارکس ہے وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جو خوشگوار جھونکا ہے پاکستان کی عدلیہ میں، سب سے بڑا خوشگوار جھونکا،
وہ بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب کی شکل میں ہے۔ میں خود اس کا کرٹک رہا ہوں اس وقت جب وہ کہ جیو پر پروگرام کرتے تھے، اور اس میں اس کا جو ہوتا تھا طریقہ کار وہ پی ایم ایل این کی طرف ہوتا تھا، لیکن ہاں اس نے عمل سے ظاہر کیا کہ نہیں ہم غلط تھے، وہ ٹھیک تھا۔ تو جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں فخر ہے ایسی جسٹس پر، یعنی جسٹس بابر ستار پر۔ تو انشاءاللہ اگر ایسے لوگ ہمارے عدلیہ میں، یعنی جیسے پشاور کا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے، اس طرح کے کچھ لوگ آئیں گے تو جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے آئین کے ساتھ آپ اس طرح کھیلتے رہے، کسی ملک کے آئین کے ساتھ یعنی اس طرح پرخچے اڑاتے رہیں، اور الیکشن نے بھی نہ ہونے دے، یعنی کہ خواہ وہ 90 دن کے ہو 60 دن کے ہو، لیکن اس کو کرنے ہی نہیں دینا۔ تو یہ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اس ملک میں آئین و قانون کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت عوام کو یہ امید ہو چلی ہے کہ اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب اس طرح کھڑے رہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا، یعنی کہ 3 مسلح افواج کے 3 بڑوں تک اس نے یہ بات پہنچائی کہ بھائی آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے، آپ کوئی کسی بھی فیصلے میں نہیں آ سکتے۔ تو اگر اس طرح صحیح طریقے سے راہ دکھائی جائے تو اس طرح یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، لوگ مسنگ ہو رہے ہیں، لوگوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم شروع ہے اس ملک میں، تو وہ امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ، اور عوام بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ جو اس وقت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس کا حساب ایک نہ ایک دن دینا پڑے گا، انشاءاللہ اسی دنیا میں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے پیچھے ہٹنا چاہیے، عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا صحیح موقع دینا چاہیے، صاف و شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر جو علی ظفر صاحب ہیں اس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے، جو اس وقت وہ اپنا درخواست اس نے واپس لیا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ دوبارہ یہ سب کچھ ہوگا۔ اب ایک اور بات چل رہی ہے کہ 2 اکتوبر کو عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ یہ سب جو کوئی یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے، کہ یعنی عمران خان کسی کمپرومائز کی طرف، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جب اس سے جج نے پوچھا کہ آپ کی صحت کیسی، آپ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا بالکل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف چاہیے قرآن شریف اور مجھے چاہیے ایکسرسائز مشین، یعنی اس نے کوئی مطالبات بھی نہیں کیے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے جائیے کہ جو نواز شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے فلیٹس گر جاتے ہیں، زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ویل چیئر پر ہوتے ہیں، خورشید شاہ گرفتار ہوتے ہیں تو ویل چیئر پر ہوتے ہیں، وہ دوسرا جو جوان ان کا ہے شرجیل میمن، وہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ بھی ویل چیئر پر۔ اور ایک طرف یہ دیکھ لیجئے کہ 72 سالہ ایک شخص الحمدللہ لڑکوں سے بھی مضبوط ہے، اور آگے وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ وہ اٹک جیل جہاں پر A کلاس اور B کلاس تک نہیں تھا، اس نے کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اڈیالہ جانے کی یا کہیں اور جانے کی، میں ادھر سیٹ ہو چکا ہوں۔ یعنی ایسے شخص کے اعصاب کون توڑ سکتا ہے، اور وہ کس طرح کسی کے ساتھ کمپرومائز کرے گا؟ ہاں وہ معاف سب کو کر رہا ہے۔ اس نے پہلے کہا ہے کہ افواج بھی میری ہے، پاکستان بھی میرا ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن افسوس کی دوسری طرف سے بھی یہ سوچا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اچھا، دوسری طرف یہ کیا ظلم ہے کہ کرک میں NP کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کو مکمل حکومتی پروٹوکول مل رہا ہے، لیکن جہاں پر PTI کا جلسہ ہو رہا ہے تو وہاں پر لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، وہاں کے رہنماؤں کے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اس وقت کس قسم کا وہ شروع ہے۔ یعنی کہ اب ہم آتے ہیں کہ ایک PTI تھی 9 مئی سے پہلے، دوسری PTI تھی 9 مئی کے بعد والی PTI ہے اس وقت۔ تو 9 مئی سے پہلے زمان پارک میں اور جلسوں میں خان کے قریب کھڑے ہونے کے لیے یہ بڑے بڑے جو لیڈر تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے تھے، ان میں پرویز خٹک، محمود خان، علیم خان، یعنی اب یہ دیکھنا پڑا، علی زیدی، مراد راس، عامر کیانی، اسد عمر، اسد کیسر، عمران اسماعیل،
یعنی اس قسم کے لوگ اور اس قسم کے لوگ چند گھنٹوں میں پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ علی زیدی تو کہتا تھا مجھے یہاں گولی مار دے لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ یہ ایکٹر لوگ ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اس سے پہلے بھی تھے، یعنی جس میں میں کتنے ہیں جن کا نام بھی لے سکتا ہوں اس وقت، یعنی اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، مراد سعید، عباد فاروق، اس قسم کے لوگ پی ٹی آئی میں موجود تھے، اور انہوں نے قربانیاں بھی دی اور اس وقت بھی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ خود دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہیں سے اڑ کر آئے تھے پی ٹی آئی میں، تو انہوں نے کیا کردار ادا کیا، یعنی جیسے جن کا نام میں نے لیا، خاص کر وہ فواد چودھری یا اسد عمر ٹائپ لوگ، انہوں نے تو گھنٹوں کے اندر اندر پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیا، سیاست کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن ان کا خیال کیا ہے کہ دوبارہ ان کو موقع ملے گا، یہ موقع عوام بھی نہیں دے، اگر عمران خان بھی ان کو موقع دینا چاہے گا تو وہ بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ لوگ دوبارہ نہیں آ سکتے پی ٹی آئی میں۔ اب یعنی اس وقت 320 کے قریب جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان جیسے لوگوں کو اور کون دوبارہ یہ موقع دے گا اور کون اس سے خوش ہوگا۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ انڈر گراؤنڈ ہے، نہ کسی نے کسی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، نہ گرفتار کیا ہے، لیکن وہ ایگریشن نہیں کرتے، ایگریسو پالیٹکس میں نہیں آتے اور نہ کوئی بیانات دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب میں دیکھتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ایگریشن کی ضرورت ہے، ایگریسو پالیٹکس کی ضرورت ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ دوسری پارٹیوں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ سروے آ رہے ہیں، آج کل انہوں نے ایک سروے جاری کیا ہے جس کو مطلب 60% تک لے کے آئے ہیں، 85% سے عمران خان کو، تو یہ اس میں وہ دوسرا بھی شامل ہے، استغفر اللہ، یہ کیا نام ہے اس کا، انصار عباسی۔ یہ اس نے کبھی زندگی میں یعنی منافقت کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب اس نے وہ وہاں کوشش کی ہے کہ چلو پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہے، تو دوسری پر پی ایم ایل این ہے، تیسری پر اس نے پھر وہ خادم رضوی صاحب کے پارٹی کو رکھ دیا۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں، اور کسی اشارے پر جائے، کسی دکان میں جائے، کسی ہوٹل میں، لوگوں سے ذرا پوچھ لے، اس کو معلوم ہے، لیکن جس انسان کو معلوم بھی ہوگا اور وہ جھوٹ بولے گا اور پھر داڑھی چھوڑ کر رکھ کر بھی اس طرح کی باتیں کرے گا، تو اس سے نفاق نہیں ظاہر ہوتا اور کیا ظاہر ہوتا ہے، اور اس آدمی کا یہی کام ہے عموماً، یہ بغض عمران میں یعنی نفاق کی حد کو بھی چھو لیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے کہ شیر افضل مروت صاحب جب کہتے ہیں کہ پارٹی کو یعنی دیکھیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ 17 سال جج بھی رہ چکا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، بہت بڑا نام ہے یہ، اور اس کو کچھ نہیں چاہیے پارٹی کے اندر سے، یہ صرف پیری اور مریدی کر رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ حامد خان ان کی بیچ میں، ان کی اور شعیب شاہین کے درمیان صلح کی کوئی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ ایک طرف یہ لوگ چلے گئے جن کی نام میں نے لے لی، پارٹی کو چھوڑ کر 300 کے قریب لوگ، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے کرنے دیکھیے کہ پنچوتا برادران، شعیب شاہین، شیر افضل، اعتزاز حسن صاحب، عامد خان، لطیف کوسا، یہ آ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور عوام بھی یعنی ہر روز اگر کسی اور پارٹی میں تھے وہ بھی پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں۔ یعنی جتنے الیکشن ہوئے ابھی یہ پچھلے مہینے ڈیڑھ کے اندر جو الیکشن آپ نے سب کے سب پی ٹی آئی جیت گئی ہے، تو پی ٹی آئی کو نہ کوئی مائنس کر سکتا ہے، نہ عمران خان کو مائنس کر سکتا ہے۔ تو یہ برا وقت گزر جائے گا، اچھا وقت آنے والا ہے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب نواز شریف جیل گیا تو کوئی آدمی باہر نہیں نکلا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو تب بھی کوئی نہیں نکلا، لیکن یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اصل جن کا میں نے نام لیا ہے، یعنی خاص کر مراد سعید، عماد فاروق، فروخ حبیب، شہریار آفریدی، علی محمد خان، عثمان ڈار، عمر ڈار، صنم جاوید، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، اس قسم کے لوگ یہ فولادی لوگ ہیں۔ اور خاص کر اس وقت دیکھا جائے کہ جس پر لوگ شک کرتے تھے کہ یعنی شاہ محمود قریشی پارٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے، پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، پرویز الہی نے تو دنیا کو حیران کر دیا اپنی بہادری دکھا کر۔
تو یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس شخص کی جو جب بھی کوئی مدد ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی چیز میں کبھی ناکام ہوا نہیں ہے اور نہ کسی چیز میں اس نے میدان چھوڑا ہے۔ یعنی آپ اس کے وہ کرکٹ کے زمانے سے لے کر یعنی کہ کینسر اسپتال لاہور کا دیکھ لیں، یعنی شوکت خانم اسپتال، پھر پشاور، کراچی، یعنی یہ سب کچھ نمل یونیورسٹی تک جس چیز میں بھی اس نے ہاتھ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے۔ لیکن ایک چیز کہ مردم شناسی وہ اس کا تھوڑا فقدان ہے، لیکن انشاءاللہ اب وہ چیز نہیں رہے گا۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا، شاہ محمود خان کو سی ایم KPK بنانا، یہ کوئی، یا پرویز خٹک جیسے لوگوں کو، تو یہاں پر افسوس ہے ہمیں۔ لیکن انشاءاللہ اب وہ کچھ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ عمران خان کبھی زندگی میں یہ کام دوبارہ نہیں کرے گا اور نہ وہ کسی پر اعتبار کرے گا۔ جہاں تک سوال ہے وفادار لوگوں کا تو وہ تو سب کو ظاہر ہے، اب تو کسی یعنی یہ پارٹی بالکل ان کی اس PTI کی کلینزنگ ہو چکی ہے، یہ تک سب صاف ہو چکی ہے، غداروں سے اور یہ موقع پرست لوگوں سے PTI خالی ہو چکی ہے۔ تو یہ بہت یعنی فائدے کی بات ہے PTI والوں کے لیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف عدلیہ میں جو خوشگوار چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، خاص کر بابر ستار جیسے لوگ، اور اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب کے جو کام ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اطہر من اللہ صاحب کے اس ریمارکس کو جب دیکھتے ہیں تو یہ تبدیلی ہمیں ہر طرف سے نظر آ رہی ہے، لیکن دشمنی کسی کی بھی نہیں ہے۔ یعنی قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ بھی عمران خان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ بھی اب سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ریفرنس آیا کہاں سے تھا، کنہوں نے اس کا جواب تو جنرل باجوہ صاحب کو دینا پڑے گا، آئے گا وہ وقت آ جائے گا، یہ بھی آپ کے سامنے کھلے گا سارا کچھ۔ تو جو کچھ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب سے کہ وہ ہر طریقے سے اس کو ریلیف دے گا، حالانکہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ نواز شریف کا اتنا بڑا بوجھ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان اتنا بڑا بوجھ اٹھائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک اشتہاری ہے، دوسری طرف سے وہ کنوکٹڈ ہے، تو اس طرح وہ کیسے اس ہفتے 2 ہفتے کے اندر وہ صاف بھی ہو جائے گا، اگر جنوری میں الیکشن ہوگا تو اس میں وہ شامل بھی ہو جائے گا، تو اتنا بڑا داغ عدلیہ اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہے گا۔ یہ میں حقیقی بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت موجود ہے، آن دا گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ اگر کوئی دینا بھی چاہے گا نواز شریف کو ریلیف تو وہ نہیں مل سکے گا، ہاں آئینی اور قانونی طریقے سے، لیکن اس کے لیے وہ آئینی اور قانونی راستے سارے مسدود ہو چکے ہیں، وہ کنویکٹ ہو چکا ہے۔ وہ جس طرح کہ اس کی بیٹی کو ریلیف دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس عامر فاروق نے اور جسٹس عامر کیانی نے، وہ سب دنیا کو معلوم ہے، لیکن اس کا ایک دن آئے گا۔ یہ دیکھیں جو کوئی کردار ادا کرتا ہے وہ یعنی آج اسی محلات میں وہ خاتون رہ رہی جو اس کے نام ہے، اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ میرے تو لندن کیا پاکستان میں کوئی گھر نہیں اور میں والد کے گھر رہ رہی ہوں، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودہ چیف جسٹس اور جسٹس عامر کیانی نے اس کو بری کر دیا۔ تو یہ ہوا ہے، لوگوں میں ڈر ہے، لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاریخ ہے چیف جسٹس پاکستان کی، وہ اپنی تاریخ کو اس طرح یعنی خراب ہونے نہیں دے گا، اور دوسرے کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ نواز شریف کے لیے داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ اور پھر جب جس میں بابر ستار جیسے لوگ موجود ہوں گے، اگر اللہ کرے کہ ہمارے 4-5 ہائی کورٹس میں بابر ستار جیسے جسٹسز موجود ہوں تو مجال ہے کہ اس ملک میں کوئی مسنگ ہو جائے، اس ملک میں یعنی ابھی وہ دیکھ لیجئے کہ وہ جو فیصلہ آیا ہے، یعنی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ابھی فیصلہ ہونے والا ہے وہ DC اسلام آباد کے خلاف، اور وہ کس طرح کے رابطے کر رہا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے معاف کیا جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بابر ستار صاحب اس کو ضرور سزا دیں گے، اور یہ شروعات ہے، اور ایسے لوگوں کی قدر ہوگی پاکستان میں، اور ایسے لوگوں کو لوگ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے اور کبھی تاریخ میں بھی نہیں بلائیں گے۔ تو ایک تو وہ یہ اس قسم کے جو ہمارے ججز ہیں، اور دوسری طرف کچھ ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے اعلیٰ مرتبے پہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اگر یہ چور لٹیروں کا ساتھ دیا جائے گا تو تاریخ میں ان کا کیا نام ہوگا، اور اللہ کے سامنے وہ اپنا کیا کردار پیش کر سکیں گے۔
تو یہی سب کچھ یعنی جو باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ بہت امید افزا ہے اور بہت اچھی ہیں. اور یہ جو شوشے چوڑ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی کمپرومائز کی شکل میں وہ شاید 2 اکتوبر کو رہا ہو جائیں گے، اگر اس طرح ہونا تھا تو پھر تو وہ بہت پہلے ہو جاتا، ملک بھی چھوڑ دیتا. نہ وہ نواز شریف ہے، نہ وہ زرداری ہے، نہ وہ کرپٹ ہے، نہ وہ بے ایمان ہے. ایک مضبوط اعصاب کا شخص ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح لڑنا چاہتے ہو لڑو، میں موجود ہوں، میں میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور اب وہ چیز ہی بھی رہ گئی کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو. وہ کوششیں تو ہوئی ہے اور پریکٹیکلی بھی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ اب ہوش کے ناخن سب نے لیے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو اس ملک کا کیا بنے گا. اور ہماری معیشت کو دیکھ لیجیے، وہ آلریڈی ہم مطلب وہ وینٹیلیٹر پر تو ہے. جیسے خواجہ آصف کہتے تھے کہ ہم تو ہر وقت وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں اور پھر امریکہ ہمیں اس وینٹیلیٹر سے نکالتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں، ہم امریکہ کی وجہ سے یہ وینٹیلیٹر پر ہیں. لیکن یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی الٹ بات کریں گے. یعنی $120 بلین ہمیں نقصان ہوا ہے امریکن وار میں، یعنی جو اس نے لڑا ہے. ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں ہمارے افواج پاکستان کے جوان اور افسران بھی شامل ہیں. تو یہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے، پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے. اور اس وقت ہم یعنی خطے میں، دنیا کو تو چھوڑ دیا، ہم خطے میں سب سے زیادہ کمزور معیشت کے مالک ہیں. اور اس ملک کے معیشت یہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے رچ ریسورس کنٹری شمار کیا جاتا ہے. اور ان سیاستدانوں کی وجہ سے، ان 2 خاندانوں کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم $120 بلین کے قرض دار بھی ہے. اور جب یہ نواز شریف کبھی کہتے ہیں کہ میں تو ادھر سے شروع کروں گا 2017 سے جو میری حکومت ختم ہو. بھائی آپ کی حکومت تو ابھی 16 مہینے بھی آپ نے حکومت کی، آپ کا بھائی تو ایک مسخرہ آپ نے بٹایا ہوا تھا، حکومت تو آپ چلا رہے تھے. اور اس سے پہلے 2017 میں جب عمران خان کو 2018 میں حکومت ملی تو اس وقت تو $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا. $18 بلین تو ہمارے ڈیپیسٹ تھے جو عمران خان نے قسطیں مشکل سے ادا کی. اور آپ کی اپنے اس وقت کے وزیر خزانہ جو تھے اس نے خود کہا تھا خدا نہ کرے کہ ہم اقتدار میں آئے واپس، کیونکہ ہم نے اس ملک کو گورنیبل نہیں چھوڑا، ہم نے اس کی جڑیں کوکلی کر دی ہیں. یہ تو اس کا بیان ہے. اور وہ کیا ہے جو نکالا گیا یعنی ڈار سے پہلے جو تھا، اس کا نام میں بھول گیا ہوں. تو یہ تو دنیا کو بھی معلوم ہے. اور پھر کرونا کے ہوتے ہوئے پاکستان 6 پوائنٹ گروتھ تک پہنچ گیا. اور کتنے بڑے بڑے کام عمران خان کے ہاتھوں ہوئے، 10 لاکھ کا صحت کارڈ، احساس پروگرام 12,000 کا، نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضے، زراعت کے لیے بلا سود قرضے. یہ تو پہلے کا پاکستان میں کسی نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی ہوا تھا. اور اب جو انڈیا ہم کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ، تو وہ تو ہم اس سے بھی آگے تھے. یعنی جب یہ ظالموں کے یہ پی ڈی ایم کے ٹولے کے آنے سے پہلے 6 پوائنٹ ہمارا گروتھ ریٹ تھا، اور انڈیا کا اب 5% ہے. اور کبھی ان کے زمانے میں تو 1% بھی نہیں ہوا. یہ تو فگر فجنگ کرتے تھے. وہ اس کا جو وزیر خزانہ تھا ڈار جس کو ڈالر صاحب کہتے ہیں، وہ تو عموماً اس کو تو جرمانہ بھی کیا گیا تھا IMF کی طرف سے جھوٹ بولنے پر کہ یہ غلط فگر پیش کرتا ہے. تو ایک طرف یہ پراڈی یہ لوگ ہیں، دوسری طرف آپ نے کردار دیکھ لیا عمران خان کا. تو انشاءاللہ اور اس حکومت میں جس میں وہ حکومت بہت کمزور حکومت تھی، 5-6 پارٹیوں کو ملا کر جو حکومت بنائی گئی تھی، اس کو تو لینا نہیں چاہتا. بہرحال اس چیئرمین تھا، اس کی مرضی تھی. اب جو آئے گا انشاءاللہ بہت زور سے آئے گا، اور یہ ملک بھی بدلے گا. اس ملک کی تقدیر بھی انشاءاللہ عمران خان کے ہاتھوں بدلے گی. اور عمران خان کی آخر میں جیت عمران خان ہی کی ہوگی. اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. والسلام.